क्लास 10th اردو کا چیپٹر فرسٹ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس کے سوال جواب دیکھنے والے ہیں۔ اس طرح سے رائٹ سائڈ میں پہلا سوال ہے اور لیفٹ سائڈ میں سیکنڈ اور تھرڈ ہے۔ آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں، بالکل آسان ہے، ایکٹیویٹی بیس کویشچن ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے سوال نمبر 4، آپ اس طرح سے اس کو دیکھ کر لکھ سکتے ہیں، بہت ہی آسان کویشچن ہے یہ بھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کھجوروں والی سرزمین تک پہنچنے کے مراحل کو اپنے الفاظوں میں بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 6 ہے، بہت آسان ہے، 3 نشانیاں اس کے اندر بتانی ہیں۔ آپ کے پاس 3 نشانیاں اس طرح سے ہے، اور سوال نمبر 7 کا آنسر ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد آپ کے پاس کویشچن نمبر 8 اس طرح سے ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں نشانیوں کو پرکھنے کا طریقہ ذرا لیندی کویشچن ہے، آپ اس کو اپنے الفاظوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے سوال نمبر 9، اہل خانہ کے تعلق سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی تاکید اسے لکھنا ہے، آپ کو اس طرح سے کی تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 نیچے ہیں، اور یہاں پر سوال نمبر 11 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے جو جملے کہے ہیں انہیں نقل کیجیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے، غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کردار بیان کیجیے۔ اس کو بھی آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر سوال نمبر 13 ہے، ایران پر لشکر کی۔ اس کے بعد یہاں پر سوال نمبر 14 ہے، جنگ طائف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کردار تحریر کیجیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 15 اسی کے نیچے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا جواب بھی بالکل ہی چھوٹا ہے، اپنے الفاظوں میں آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد آ جائیے سوال نمبر 16 کی طرف، وفات کے وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رونے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کیوں رو رہے تھے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کویشچن ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ذیل کے بیان سے مفرد، مرکب اور مخلوط جملے الگ کر کر تحریر کیجیے۔ آپ کو پہچاننا ہے جملے کون سے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے، ذیل کے الفاظ سے سبق سے ایک لفظ تلاش کر کے لکھیے۔ آپ کو پوچھنے والے کو کیا کہتے ہیں، اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک پیراگراف ہے، اس کا خلاصہ لکھنا ہے، چھوٹا سا پیراگراف ہے، آپ اس کو اس طرح سے اپنے الفاظوں میں اس کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، ترتیب دینی ہے الفاظوں کی تاکہ بامعنی لفظ بن سکے، تو پہلے کا آنسر ہے سیکنڈ اور سیکنڈ کا آنسر ہے تھرڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔